یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ارشاد باری تعالی الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں اگر تم بیٹھے رہتے ہماری بات کو مانتے تو تم ہرگز قتل نہ کیے جاتے۔ قل اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اپنی موت کو ٹال کے دکھاؤ۔ غزوہ احد کے گزشتہ آیت میں یہی بات گزر چکی ہے کہ جب جو غزوہ احد میں شہید ہوئے منافقین حضرات نے انہیں تانا دینا شروع کیا اگر تم لوگ نہ جاتے جنگ میں ہمارے پاس سال لوٹ آتے تو تم ابھی ہرگز نہ شہید کیے جاتے، مارے نہ جاتے، تم ہمارے پاس ہی ہوتے۔ ان کے اس طعنے پر وحدہ لا شریک نے ایسا جواب دیا کہ وہ کبھی بھی اس کے اوپر کوئی بات نہ کر سکے، دندان شکن جواب تھا۔ وحدہ لا شریک نے فرمایا اگر تم سچی ہو اس بات پر کہ تم گھر میں بیٹھے رہتے تو تمہیں موت نہ آتی، یا ہم موت سے بچ گئے، ہم نے موت کو اپنے قریب نہ آنے دیا، پھر ہم تمہارے اوپر موت بھیج رہے ہیں، اگر ہے تمہارے اندر اتنی پاور تو اپنے موت کو ٹال کے دکھاؤ۔ اتنے جو تم باتیں کرتے ہو میرے نبی کے غلاموں کو کہ کیوں تم احد میں گئے اور میرے نبی کے جانثاری کیوں اپنائی تو نے، اور کیوں جا کر تم لوگوں نے لڑائی کی اور جنگ کی اور کافروں کا سامنا کیا، یہ ساری کیونکہ بات کچھ اور ہے لیکن انداز کچھ اور دے رہے ہیں۔ بات یہ نہیں کہ مارے کیوں گئے، بات یہ ہے کہ تم لوگوں نے مصطفیٰ کا ساتھ کیوں دیا، تم لوگ وہاں میرے محبوب کے ساتھ کیوں نہ رہے، بات تو تم یہ کرنا چاہ رہے ہو لیکن انداز کیوں بدل رہے ہو۔ چلو تم نے جو انداز بدلا ہے ہم اسی انداز سے تم سے پوچھ لیتے ہیں، بات تو اللہ بھی جانتا ہے کیا ہے، کیونکہ ظاہر سے انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، اندر سے یہ کافر ہی تھے، ان لوگوں کے ہی حامی تھے اور انہی کے ساتھ ہی یہ سب جیتے مرتے تھے۔ بس لبادہ مسلمانوں کا اڑا ہوا تھا اور اندر ان کی یہی سازش تھی کہ ہم یہاں سے ان کے بن کے جائیں گے اور جب عین لڑائی کا ٹائم ہوگا تو ہم بھاگ جائیں گے، مسلمان جو ہیں وہ رسوا ہو جائیں گے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کا محافظ وحدہ لا شریک ہو اور وہ انہیں رسوا ہونے دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وحدہ لا شریک نے فرمایا بات تو یہ ہے لیکن تم انداز بدل رہے ہو، چلو اسی انداز پہ آ جاؤ۔ تم سمجھ رہے ہو کہ تم نے موت کا سامنا کرنے سے بچ گئے، تم مرے نہیں، تمہاری موت ٹل گئی، یا جو تمہارے ساتھ واپس آ گئے وہ بچ گئے یا وہ وہاں پر۔ اگر تم اتنی سچے ہو، اتنی عقل مند ہو تو موت کا وقت تم پہ آنے والا ہے، اتنے پاورفل ہو تو اپنی موت کو روک کے دکھاؤ۔ رہی بات میرے نبی کے غلاموں کی جو شہید ہوئے، سنو پھر ان کے بارے میں ان کا رب کیا فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، آگے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ وحدہ لا شریک نے فرمایا ہرگز گمان بھی مت کرنا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا وہ مر جائے گا، مردہ تو اسے گمان ہی نہ کرو، بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ زندہ بھی ہیں اور وحدہ لا شریک انہیں رزق بھی عطا فرما رہا ہے۔ اب جنہوں نے غزوہ احد پہ میرے نبی کے غلاموں کے بارے میں باتیں کی، وحدہ لا شریک نے کمال کا جواب دیا۔ پہلے تو یہ جواب دیا کہ ہے پاور تو اپنی موت کو روک کے دکھاؤ، تم تو مر جاؤ گے لیکن جو میرے نبی کے نام پہ مٹ گیا وہ نہیں مرے گا، وہ مر کے بھی ہمیشہ کی زندگی پا جائے گا۔ فرمایا بل اس کا پس منظر بھی غزوہ احد کے لوگ ہیں، جب وحدہ لا شریک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شہداء کو وحدہ لا شریک نے سبز پرندوں کے جسم عطا فرمائے اور جنت میں اڑتے اور سیر نہروں پر کرتے اور میوہ وغیرہ کھاتے، جو نعمتیں وحدہ لا شریک کے ہیں وہ تناول کرتے، آپس میں بات کرنے لگے ہمارے بھائیوں تک کون خبر پہنچائے کہ ہم یہاں بڑے سکون سے ہیں، ہم تو یہاں بڑی کمال کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسراۃ الجنان تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے پس منظر، کون ہمارے بھائیوں کو جا کے بتائے ہم تو بڑے سکون کی لطف اندوز زندگی گزار رہے ہیں۔ تو وحدہ لا شریک نے فرمایا تم کیوں پریشان ہوتے ہو، اب تمہاری ساری خبریں ہم اپنے بندوں تک پہنچائیں گے۔ اسی وقت قرآن کی آیت ان کے جواب میں آ گئی جو کہتے تھے وہ مر گئے۔ رب نے فرمایا ہرگز، ایک تو ہے کہنا
رب نے فرمایا کہنا تو دور کی بات ہے، اپنے ذہن میں گمان تک بھی نہیں کرنا کہ وہ مر گئے۔ فرمایا نہیں، بل احیاء، ہم نے انہیں زندگی دے دی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ زندہ رہیں گے، اور رب انہیں رزق بھی عطا فرما رہا ہے، اور وہ رزق انہیں جنت کا نصیب ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جو اللہ کے راہ میں دنیا سے چلا جاتا ہے، رب اسے ابدی اور ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھنا، ایک ہے کوئی شراب پی کے مر گیا، کوئی زنا کر کے مر گیا، کوئی کافر کے ساتھ مر گیا، کوئی ادھر مر گیا، اس کی موت تو اسے بھی آئی، لیکن ایک وہ ہے جو رب کے راہ پہ شہید کر دیا گیا، رب کے راستے میں دنیا سے چلا گیا۔ مرنا تو اس کا بھی ہے، لیکن اس کے مرنے کی کیا بات ہے کہ اس نے اپنی زندگی خدا کے نام لگائی، اس کی زندگی شیطان کے نام تھی۔ کافر بھی مر گئے تھے اور رسوا ہو گئے، ان کی زندگی کی کوئی قیمت نہ رہی، ان کی کوئی پرواہ نہ رہی، لیکن ان کے اوپر کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن جب مصطفیٰ کے غلام جو سرکار کے نام پر شہید ہوئے تھے، ان پر اگر کسی نے انگلی اٹھائی تو وحدہ لا شریک نے ان کی شان میں قرآن کی آیات نازل فرما دی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی آمنہ کے لال کے بارے میں انگلی اٹھائے تو وحدہ لا شریک خاموش بیٹھے۔ وحدہ لا شریک تو مصطفیٰ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ ان کے غلاموں پر انگلی نہیں اٹھنے دیتا۔ پہلے بھی ایک منظر ایسا گزر چکا ہے، اگر آپ کو یاد ہو پیچھے، کہ جب مصطفیٰ کے غلاموں پر بات ہوئی تو رب نے فوراً قرآن کی آیات نازل فرما کر اس انگلی کو رد فرمایا۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا، جب میرے نبی کے غلاموں کو مردہ مردہ کہہ دیا گیا، مر کے کہہ دیا گیا، اور تانا دینا شروع ہو گئے، اور رب نے قرآن کی آیات کو نازل فرما کے بتا دیا تم مردہ ہو گئے ہو، تمہارا ضمیر مردہ ہو گیا ہے، لیکن میرے نبی پہ مر مٹنے والے کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، اس لیے کہ انہوں نے سرکار کی غلامی میں اپنی جان کو وار دیا ہے، اپنی جان کو دے دیا ہے۔ یہ زندہ والا انہوں نے کام کیا ہے۔ اصل چیز ہوتی ہے ضمیر مردہ ہے کہ زندہ ہے، یہ نہیں ہوتا کہ جسم زندہ ہے کہ نہیں، اصل بات ہے کہ انسان کا ضمیر زندہ ہے کہ نہیں، اس کا ایمان زندہ ہے کہ نہیں۔ اگر انسان کا ضمیر مر جائے، اس کا ایمان مر جائے، پھر وہ زندہ ہو یا مردہ ہو ایک برابر ہوتا ہے۔ لیکن مصطفیٰ کے جو جانثار ہیں الحمدللہ، ان کی ضمیر بھی زندہ ہے اور ان کے ایمان بھی زندہ ہے، انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں وہ زندہ رہیں یا دنیا سے چلے جائیں، ان کو ایک ہی پرواہ ہے، بس مدینے والے سے عشق سلامت رہ جائے، مدینے والے سے پیار سلامت رہ جائے۔ تو وحدہ لا شریک نے ان کو جس کے پیار کی وجہ سے یہ انعام اور عزت عطا فرمائی، اگر کسی نے باتیں کی تو فرمایا خبردار، گمان بھی ایسا نہیں کرنا، اگر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جانثار صحابہ جو سرکار کے نام پہ مر مٹ گئے، رب انہیں زندگی عطا فرما رہا ہے، جو خود نبیوں کا سلطان ہو، پھر آپ کے مقام کا کیا عالم ہوگا۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی ہے فدا بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اپنے نبی سے عشق عطا فرمائے، اپنے نبی سے وفا عطا فرمائے۔ جو ان حضرات کا عشق و ایمان تھا، انہوں نے نہ زندگی کی پرواہ کی، نہ عمر کی پرواہ کی، نہ بچوں کی، نہ رزق کی، نہ دولت کی، نہ مال کی، ہر چیز کو پیچھے رکھتے ہوئے اپنے نبی پر قربانی پیش کر دی، اپنے نبی کی عزت و ناموس پہ سب کچھ وار دیا۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسا عشق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو بھی ایسا ایمان عطا فرمائے۔ کچھ نہیں سوچا انہوں نے، بس ایک ہی بات کو مد نظر رکھا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بس یہی زندگی ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستو، بس یہی زندگی ہے۔ نماز پڑھتے چلے جائیں، قرآن کو سینے سے تھامتے چلے جائیں، اور اپنے نبی کی محبت میں وقت گزارتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی قیمت والی ہوگی، اور آپ کی موت بھی بے قدری نہیں بلکہ قدر و قیمت والی اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ وحدہ لا شریک ہمیں اپنے نبی کی غلامی میں زندگی اور ایمان کی حالت میں ہم سب کو وحدہ لا شریک موت نصیب فرمائے۔ لا